لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلام میں یہ حجاب کیوں ضروری ہے؟ آپ کی سب سے اچھی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن میں کہاں پر حجاب کا ذکر آیا ہے اور یہ کیوں آیا ہے؟ حجاب کے کتنے ہی روپ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا حجاب ہونا چاہیے، یعنی پردہ آنکھوں کا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چہرے کا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جسم کا ہونا چاہیے، یعنی حجاب کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ اسلام میں عورت کے لیے پردہ یعنی حجاب ضروری ہے، تو وہ کتنی عمر میں ضروری ہے، یعنی کتنی عمر میں واجب ہے؟ نمسکار، آداب، ست شری اکال۔ آپ دیکھ رہے جنتا ونتا، اور جنتا ونتا میں آپ کا سواگت ہے پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ دنیا میں سینکڑوں دھرم ہیں، لیکن 4 دھرموں کو سبھی لوگ جانتے ہیں: ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی۔ ہم بات کریں گے اسلام دھرم کی۔ اسلام دھرم میں 2 سمودائے ہوتے ہیں، شیعہ اور سنی۔ دوستوں، میں آپ لوگوں کو دھارمک استھلوں پہ لے گیا، دھرم گروؤں سے ملایا، لیکن شیعہ سمودائے کی کچھ بچیاں ہمارے ساتھ میں ہیں۔ ہم ان سے کچھ سوال کریں گے جو سوال جنتا کے ہیں۔ جنتا ونتا میں آپ کا سواگت ہے۔ کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ السلام علیکم، میرا نام نور فاطمہ زیدی ہے۔ جی نور فاطمہ، ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، اجازت ہے؟ جی اسلام کے متعلق، جیسا کہ آپ ماشاءاللہ حجاب بہت پیاری لگ رہی ہیں، حجاب کے متعلق ہے۔ ساری دنیا حجاب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حجاب، کوئی کہتا ہے حجاب پروٹیکشن میں جائیے، کوئی کہتا ہے کہ حجاب ہٹائیے، یہاں تک کہ کورٹ نے بھی کچھ فیصلے لیے ہیں۔ ہم آپ سے حجاب کے بارے میں کچھ سوال کریں گے، اجازت ہے؟ جی بالکل۔ جی جیسا کہ اسلام میں عورت کے لیے پردہ یعنی حجاب ضروری ہے، تو وہ کتنی عمر میں ضروری ہے، یعنی کتنی عمر میں واجب ہے؟ اسلام میں جو حجاب ہے وہ 9 سال کی لڑکی پر واجب ہے، یعنی تقریباً 8 سال 9 ماہ میں ایک بچی پر نماز روزے کے ساتھ ساتھ حجاب بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی، کیا ایک بچی 9 سال کے ہوتے ہی فوراً حجاب کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ نہیں عزیزان، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچی کو بالغ ہونے سے پہلے نماز روزے کے ساتھ ساتھ حجاب کی بھی عادت ڈلوائیں، تاکہ بچیوں کو بالغ ہونے پر حجاب کرنا سخت نہ لگے، اور انہیں نامحرم لوگوں کی پہچان کروائیں، حجاب کی اہمیت بتائیں، تاکہ وہ اسلام میں بتائے گئے سبھی رولز کو فالو کر سکے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھا جواب دیا ہے آپ نے۔ دوسرا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسا کہ حجاب اسلام میں ضروری ہے اور 9 سال ہے یا جتنی بھی عمر ہے، ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلام میں یہ حجاب کیوں ضروری ہے؟ آپ کی سب سے اچھی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن میں کہاں پر حجاب کا ذکر آیا ہے اور یہ کیوں آیا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں آیت نمبر 59 میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یا مومنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکائے رہا کریں، کیونکہ ان کا یہ طریقہ ان کی شناخت اور شرافت کے قریب تر ہے، اور اس طرح سے ان کو اذیت نہ دی جائے گی، اور خدا بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تفسیروں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بعض حضرات کا خیال جلباب سے مراد چادر ہے جو صرف پیر سے سر تک رہتی ہے، اور بعض کا خیال یہ دوپٹہ ہے جو پورے سر پر رہتا ہے، لیکن بہرحال یہ سارے سر اور پورے بدن پر رہنا چاہیے، جس سے منافقین کو عورت کی شرافت کا اندازہ ہو جائے اور وہ پریشان نہ کرے۔ اس لیے حجاب ہی شرافت کی بہترین نشانی ہے۔ صدر اسلام کی جو عورتیں ہیں وہ پردہ نہیں کرتی تھیں، اس لیے لوگ انہیں چھیڑا کرتے تھے، کنیز کہہ کر مذاق کرتے تھے۔ آیت کریمہ نے حکم حجاب دے کر اس سلسلے کو بند کرا دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے، کیونکہ بہت اچھی تعلیم دی ہے۔ ایک سوال اور کریں گے آخر میں۔ جیسا کہ اسلام دھرم میں حجاب ضروری ہے، ٹھیک ہے، حجاب کے کتنے ہی روپ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا حجاب ہونا چاہیے، یعنی پردہ آنکھوں کا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چہرے کا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جسم کا ہونا چاہیے، یعنی حجاب کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اسلام میں
हिजाब पूरे जिस्म को ढकना वाजिब है। इस्लाम में पूरे जिस्म को ढकना वाजिब बताया गया है, सिवाय गट्टों तक हाथ और चेहरों को ढकना वाजिब नहीं है। मगर जब उस औरत को महसूस हो रहा है किसी नामहरम की बदनिगाह उसके हाथ या चेहरे पर पड़ रही है तो उस वक्त उसको भी ढकने का हुक्म है। देखिए, इस्लाम में हिजाब दो तरीके का बताया गया है और दोनों का आपस में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनमें से एक को हटा दिया जाए तो वो कंप्लीट हिजाब नहीं माना जाता। देखिए, पहला वो है कि जिस्म का हिजाब, यानी जिस्म का कोई भी हिस्सा नुमाया नहीं होना चाहिए। दूसरा, नज़र, फ़िक्र और शर्म का हिजाब। मिसाल के तौर पर किसी औरत ने फुल हिजाब किया हुआ है, जैसे कि बहरहाल मैंने कर रखा है, मगर उसकी जो निगाहें हैं वो किसी नामहरम को बद निगाहों से देख रही है या वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही है जिसकी वजह से वो नामहरम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो इस्लाम में हमारे यहाँ हिजाब नहीं माना जाता। बहुत अच्छी बात है। जो नई बच्चियां हैं या जो बिना हिजाब के रहती हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें सबको हिजाब में रहना चाहिए और यही दुआ करनी चाहिए कि सब लोग हिजाब करें। देखिए दोस्तों, आपकी बेटी है, बहन है या माँ है, औरत के कितने ही रूप होते हैं। औरत यानी कितने ही रिश्ते लेकर दुनिया में उतरती है। ये थी हमारे साथ इस्लाम की शहज़ादियाँ। हिजाब कितना ज़रूरी है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर आप मुस्लिम समुदाय से हैं तो हिजाब का ज़रूर ख्याल रखिए। जनता वंता को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। लव यू ऑल।